مامون نے کہا کیا یہ؟ اس کا میرے پاس ہے رسول کے سر کے بال. بیعت صرف امام برحق کی، بیعت صرف مشہور. امام نے فرمائی یوں بیعت ہو گئی. توجہ ہے سرکار؟ بیعت ہو گئی، اور بیعت ہونے کے بعد امام نے پہلا حکم نامہ جاری کیا. پہلا حکم، پہلا ایگزیکٹو آرڈر دربار سے پاس ہوا. اس دور میں نوجوان اس موضوع کو بڑی توجہ سے سنیے گا سرکار. میں نے ایک لمحے کے لیے داد کا لالچ نہیں کیا، میں نے آج کے دن کا حق نبھانے کی کوشش کی کہ شام کو میری قوم کا بچہ گھر جائے تو اس کے ذہن میں 2-4 امام رضا کے حوالے سے باتیں نئی ضرور ہونی چاہیے. امام نے جو پہلا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا، پہلا سرکاری حکم نامہ دیا، اس دور میں روم جو تھا وہ عیسائی ملک تھا اور امیر تھا. پوری دنیا میں روم کا سکہ چلتا تھا. اس کی مثال میں آج کے دور میں دوں، جیسے آج کے دور میں پوری دنیا میں امریکن ڈالر چلتا ہے. امریکن ڈالر وہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے کسی بھی خطے میں آپ چلیں تو وہ چل جائے گا. روم امیر ملک تھا، روم کا سکہ ہر جگہ پہ چلتا. روم عیسائی ملک تھا، اس کا بادشاہ عیسائی تھا. انہوں نے اپنے سکے میں اپنے مذہب کی تبلیغ کی خاطر اپنے مذہب کی چھاپ لگائی ہوئی تھی. جہاں وہ سکہ پہنچتا تھا، اس سکے کی تصویریں جو تھیں وہ لوگوں کو عیسائیت کی طرف راغب کرتی تھی. امام نے پہلا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا. امام نے کہا کہ آج کے بعد جتنے اسلامی ملک ہیں وہ نہ روم کا سکہ خریدیں گے نہ روم سے تجارت کریں. مامون نے امام کا حکم نامہ سنا تو اس نے کہا مولا ہم تو دنیا سے کٹ جائیں گے، پھر تجارت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا جتنے اسلامی ملک ہیں ان میں اسلامی سکہ چلے گا. ہم اپنا سکہ بنائیں گے، ہم قدیم روم کا سکہ قبول نہیں کریں گے. امام نے فرمایا ٹکسال کو بلاؤ جو سکہ ڈھالتا تھا. امام نے فرمایا سکہ ڈھالو. اس نے سکہ ڈھالا. مامون نے کہا مولا آپ بتائیں کہ اگر انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی ہے تو ہم اپنے سکے میں لا الہ الا اللہ لکھیں، دوسری طرف خانہ کعبہ کی تصویر بنا دیں. امام نے فرمایا سکہ میرے ہاتھ میں دو. سکہ ہاتھ میں آیا. امام نے اپنی انگوٹھی کے ساتھ مہر لگائی. سکے پہ لکھا ہوا علی ولی اللہ. پہلا سکہ جو اسلامی چلا، پہلا جو اسلامی سکہ امام رضا نے رائج کیا، اس میں لکھا تھا علی ولی اللہ. کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا دوست ہی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ رسول کا قائل نہ ہو. محمد رسول اللہ پڑھ کے بھی کوئی نہ کوئی گنجائش ہے، لیکن بندہ جب پڑھ لینا علی ولی اللہ. امام نے علی ولی اللہ کا سکہ تھا. اب سکے پہ علی ولی اللہ کی مہر لگ گئی. سکہ اسلامی ممالک میں پھیل گیا. دشمن کے لیے وہ سکہ موت کہ جسے ساری زندگی بھونکتے رہے. چلے میں اب لفظ خطابت کے حوالے سے تبدیل کرتا ہوں. دل میں ان کے بغض علی ہوتا تھا، جیب میں ان کے علی ولی اللہ ہوتا تھا. اب اس سکے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. اب جو محبان تھے، جو شیعہ تھے، جو اس دور کے محبت کرنے والے، صابر بھائی جب ان کے پاس وہ سکہ آیا تو وہ خرچ نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ قیمت سے زیادہ قیمتی ہے. ابھی کیونکہ مامون کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد مامون یہ سکہ پوری دنیا سے اٹھوا لے اور نیا سکہ بھیج دے. لہٰذا وہ شیعہ جس کے گھر میں وہ سکہ جاتا وہ اسے سنبھال لیتے، بچا لیتے. اسے خرچ نہیں کرنا، اسے بچا لینا ہے. کسی بھی دور میں سکہ بند ہو جائے گا پھر یہ ملے گا نہیں، پھر وہ اسے بچا لیتے تھے. پھر ایک دور آیا وہ جو بچا ہوا سکہ ہوتا تھا وہ شیعہ اسے کپڑے میں باندھ کے جب سفر کے لیے نکلتے اپنے بازو میں باندھ لیتے. کوئی ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہمارا امام زمان ہے. یہ ہسٹری ہے امام زمان کی. یہ وہ سکہ تھا جو پہلی دفعہ اس میرے مولا نے امام رضا علیہ السلام. آج بھی شیعہ اپنے بازو پہ جو سکہ باندھتے ہیں یہ ضمانت ہے مشہد والے بادشاہ.
کو تاریخ آپ تک پہنچ نہیں سکا. اس میرے 8ویں بادشاہ کا دور آ گیا. امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے, اب طے یہ ہو گیا کہ حکومت کے معاملات مامون چلائے گا, مذہب کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ امام رضا چلائے گا. اب امام رضا کو زیادہ تک دیر گھر میں رکھا جاتا تھا. بڑی بہت غلطیاں ہیں تاریخ مسلمان میں, جو مسلمانوں نے تاریخ چھاپ کے بچوں کو پڑھائی ہے نا, اس میں بڑی غلطیاں ہیں. مثلا شیعہ ممبروں پہ بھی ایک تاریخ پڑھی جاتی ہے کہ جتنی دیر تک 3 حکومتوں کا دور رہا علی گھر میں رہے. اس 25 سال کے دور کو ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ اس 25 سال کے دور میں علی نے کیا کیا, تو ہمارے ممبر سے جواب ملتا ہے علی قرآن جمع کر رہے تھے. میرا جھنگ کے اس نے مجمع سے سوال ہے, وہ کون سا قرآن تھا جو علی کے پاس نہیں تھا؟ کون سا قرآن کہاں سے جمع کر رہے تھے علی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتا دیں گے کہ علی مختلف جگہوں سے قرآن لے رہے تھے, تو پھر وہ بچہ پوچھے گا یہ جو القرآن مع علی علی مع القرآن یہ کیا ہے؟ پھر علی قرآن کا وارث کیسے ہے؟ وہ 25 سال کا دور بڑا سنہری دور تھا. انشاءاللہ پھر کبھی مجلس میں آیا تو مجھ سے آپ سنیے گا کہ وہ 25 سال علی نے کیسے گزارے تھے. میرے مولا علی کا انقلابی دور تھا. اس میں علی نے ایسی انقلاب پیدا کر دیا تھا, ایسا انقلاب پیدا کر دیا تھا کہ اتنی سازشیں اتنی خاموشی سے علی نے ختم کر دیا کہ حکومتیں خود چل کے علی کے دروازے پہ آ گئی. چاروں طرف سازشوں کے ڈھیر اور مقابلہ کرنے والا اکیلا علی. اور مولا علی نے وہ دور, آپ کی اطلاعات کے لیے میں یہ گزارش بھی کر دوں کہ مولا علی نے وہ دور مدینے میں گزارا بھی نہیں. ہاں, مولا امیر المومنین نے پہلی خلافت کے دور میں مولا نے مدینے سے باہر ایک اپنا گھر تعمیر کیا تھا جس علاقے کو یمبو کہتے ہیں. وہ یمبو آج بھی سعودیہ میں ہے, مدینہ میں ہے, لیکن وہ سعودی حکومت کے قبضے میں ہے, وہاں جانے نہیں دیا جاتا. یہ یمبو ایک جگہ مولا نے آباد کی تھی. پہلی بار زمین کو زمین کا پانی پہنچانا مولا نے ایجاد کیا تھا. پہلی بار مدینے میں کپاس اس دور میں مولا نے کاشت کی تھی. 24 کنویں علی نے اپنے ہاتھ سے کھودے تھے. کنویں کا پانی زمینوں تک پہنچاتے تھے, زمینیں کاشت ہوتی تھی. کپاس پہلی بار مولا علی نے کاشت کی تھی. یہ وہی کپاس تھی جس کی روئی مولا گھر لے کے آتے تھے, سیدہ کاٹتی تھی, بی بی چادریں بناتی تھی. اسی روئی کا بنا ہوا ایک رومال آج تک حر کے ماتھے پہ ہے. ایک پورا ادارہ تھا ناشران مذہب کے نام سے جو مولا نے بنایا ہوا, جس میں مولا کے پاس سلمان, ابو ذر, کمبر, مقداد جیسے شاگرد موجود تھے. کاش ہم ممبروں سے اپنے آئمہ کے وہ یہ راز ضرور پڑھیں تاکہ نسلوں تک پتہ چلے کہ ہمارے آئمہ نے انقلابی دور کیسا کیسا گزارا. اب 8ویں بادشاہ کا دور ہے اور امام گھر میں موجود ہیں. متوجہ ہے نا صاحب, بور تو نہیں ہو رہی آپ؟ امام اپنے گھر میں موجود ہے, امام گھر میں موجود, امام گھر میں موجود ہے اور حاکم تخت پہ بیٹھا. لیکن لوگ اتنے امام کی طرف مائل ہو گئے تھے کہ لوگ مامون سے کہتے تھے کہ تو کیوں تخت میں بیٹھا ہے؟ وارث رسول کے پاس اتنا علم ہے. ایک دن مامون بیٹھا ہوا اور مامون بیٹھے بیٹھے مامون نے دربار لگا ہوا تھا, یہاں یوں باہر سے خوشبو کا ایک جھونکا آ گیا. اب یہیں بیٹھے بیٹھے آپ مجلس میں بیٹھے اور تیز خوشبو آئے تو آپ دائیں بائیں تو دیکھیں گے کہ یہ کہاں سے آئے. ایسے دربار میں لوگوں نے گردنیں گھمائی, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی. مامون تخت پہ بیٹھا ہوا خود پریشان تھا, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی, یہ پہلی بار آئی ہے, یہ پہلے کبھی نہیں کسی نے سونگھی, یہ کسی پھول کی نہیں, یہ کسی درخت کی نہیں, یہ کسی جڑی بوٹی کی نہیں, یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. یا پیچھے سے ایک شخص ہاتھ کا اشارہ کر. مامون نے لوگوں سے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ چلتا چلتا قریب آیا, اس کا جسے ڈھونڈ رہا ہے وہ خوشبو میرے پاس ہے. وہ خوشبو مامون نے کہا دکھا کون سا عطر ہے. اس نے اپنا تھیلا سامان کا کھولا, اس میں ایک
डबिया थी, उसने उसे खोला, खोलना था अशरफ भाई, इतनी खुशबू फैल गई, इतनी खुशबू फैल गई। मामून ने कहा क्या ये? उसने कहा मेरे पास है रसूल के सर के बाल। हाकम ने और इमाम में फर्क समझा। मेरे पास है रिसालत माप के सर के बाल, तेरे पास कहां से आए? उसने कहा नस्ल दर नस्ल हमारे पास है। एक शख्स रसूल का हमारे खानदान में से मिस्र का रहने वाला नबी की नौकरी करता था। रिसालत माप ने अपनी जुल्फे तरशवाई तो उसने ये बाल रसूल से मांगे, तो रिसालत माप ने मोहब्बत में उसे ये बाल दिए थे। ये खानदान दर खानदान, नस्ल दर नस्ल पहुंचते पहुंचते हमारे पास पहुंचे। अब ये है मेरे पास। उसका मेरे दरबार में क्यों लेके आया है? उसका मेरे ऊपर आ गई है गुर्बत, मुझे जरूरत है पैसों की, मैं ये बाल बेचना चाहता हूं। हाकिम ने कहा क्या लेगा? उसे कहा 7 बाल हैं, एक बाल बेचूंगा 1000 दिनार का। 7 बाल बेचूंगा 7000 दिनार। मामून ने कहा इतनी कीमत, 1000 दिनार का एक बाल? उसका नहीं खरीदने तो ठीक है, मैं बंद कर देता हूं, मैं किसी और के पास चले। तो बड़े बड़े आशिक बैठे, जो करीब मशीर बैठे थे ना, उन्होंने मामून से ना ले ले। उसने हमारे किस काम के? उसने कोई चीज तो हमारे पास भी नबी की हो। लोग रोज हमसे दरबार में आके पूछते हैं कि तू नबी का वारिस है, तो तेरे पास नबी की कौन सी चीज है? तो हमारे पास कम से कम बाल तो हो। मामून ने कहा बात तो ठीक है। उसका कीमत देंगे तो ये जाएगा कहां? बाहर निकलेगा, कत्ल करवा देंगे, दिनार वापस छीन लेंगे। बाल खरीद। इसने कहा ये कैसे पता चलेगा कि ये बाल नबी के हैं? क्या बात है। बशीरों ने कहा हमारी मजबूरी है, ना हमने नबी देखा है। उसने कहा फिर कैसे पता चले? उसने कहा उसी को पता है जो नबी का भेष है। कहा जी इमाम रजा को घर से बुलाओ। तवज्जो जी साहब, इमाम रजा को घर से बुलाओ। इमाम रजा घर से आए। ले जी जंग में थकावट उतर जाएगी, अगली सतर पढ़ूंगा और यूं हर चेहरे में मुस्कुराहट आ जाएगी। इमाम रजा को घर से बुलाया गया। अब दरबार में मामला क्या है कि बालों का मामला है कि ये पता करने ये बाल नबी के हैं या नहीं हैं। खुशबू लोगों को बता रही है ये बाल रसूल के हैं, और उस बंदे के चेहरे से अंदाजा हो रहा है कि शायद ये झूठ भी बोल रहा हो। अभी फैसला नहीं हो पा रहा था, या थोड़ी देर के बाद इमाम का पहला कदम दरबार में आया। लोगों की परेशानी बजाय खत्म होने के ज्यादा हो गई, क्योंकि उधर से भी वही खुशबू आ रही है। बंदे परेशान हो गए, इधर से भी वही खुशबू, उधर से भी वही खुशबू। क्या कहने। इमाम का आना था या खुशबू एक हो गई। माशाअल्लाह। मतवज्जो। इमाम आके खड़े हुए मामून के करीब। इमाम ने कहा हाँ बता। उसका फर्जंद रसूल बुलाया तो सिर्फ इसलिए है कि आप बता सकते हैं कि बाल आपके नाना के हैं या नहीं। जी इमाम ने अंगुश्त इमामत को उठाया। इमाम ने 4 बाल अलहदा किए, 3 अलहदा किए। इमाम ने कहा ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं। आप थक रहे हैं और मैं तो छोड़ने लगा हूं। ये 4 मेरे नाना के हैं, ये 3 मेरे नाना के नहीं। उसने कहा ये कैसे पता चलेगा ये 3 आपके नाना के नहीं? इमाम ने फरमाया फौरन आग रोशन करो। फौरन आग रोशन की गई। इमाम ने तीनों के तीनों बाल आग में फेंको, तीनों ही जल गए। तीनों का चलना था, इमाम ने 4 बाल आग में फेंके। ये आग ऐसे ठंडी हो गई जैसे नारे नमरूद इब्राहिम पे गुलजार हुई थी। इधर आग का ठंडा होना था। मामून ने इमाम का चेहरा देखा। इमाम ने मामून की तरफ देखा, शर्म नहीं आती तुझे? नबी के बाल समझ में नहीं आए? नबी